السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کو سمجھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر روزے کیوں فرض کیے ہیں۔ اسی کے ضمن میں ہم سمجھیں گے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالی نے ہم پر روزے کیوں فرض کیے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کی اہمیت اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے ایمان والوں پر فرض کیے۔ اب ان کے آگے جتنی بھی باتیں کی جائیں گی وہ صرف ان کے ضمن میں بات کی جائے گی۔ اصل بات جب آ گئی اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے اور ان کا ثبوت ہمارے پاس کلام پاک میں موجود ہے جو متواتر کے ساتھ ثابت شدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کر دیے ہیں، اب ہمیں اس میں ٹال مٹول کرنا، اس میں کمی کوتاہی نکالنا یا پھر اس میں خوبی دیکھنا، یہ کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے تو ہم پر لازم اور ضروری ہو گیا ہے۔ پھر بھی علماء کرام نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے یا کسی چیز کی تاکید فرمائی ہے تو علماء کرام اس میں سہولت دیکھتے ہیں، اس میں کچھ ہم لوگ یعنی انسانوں کے فائدے جو ہے، خوبیاں جو ہوتی ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے اندر جو خوبی ہے، ان کے جو فوائد ہیں، ان کو دیکھ کر کے ہمارا اس کام کو کرنے کا شوق بڑھے، ان سے ہماری دلچسپی بڑھے، تاکہ ہم اس کو جو انجام دے رہے ہیں اس کو ایک خوش دلی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ اس کام کو مکمل طور پر تکمیل تک لے جائیں۔ اور اسی طرح کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی عبادات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکام ہم پر لازم اور ضروری اور فرض قرار دیا جس کا کرنا ہم پر لازم ہو گیا۔ اب دوسرا یہ کہ یہ اسلام کا تیسرا اور بنیادی اور اہم رکن ہے، جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے یہ تیسرا بنیادی رکن ہے۔ اب روزے کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں کیے گئے، ہم ایمان والوں پر یا پھر آج کے مسلمانوں پر، بلکہ یہ رمضان کے روزے یا پھر کسی اور طریقے کے جو روزے تھے جو کسی اور دن کے متعین ہوتے تھے، وہ تمام انبیاء کرام میں تمام زمانے میں یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن اس امت میں خاص رمضان المبارک کا مہینہ ہم لوگوں کو عطا کیا ہے، اور یہی روزے جو ہیں ہم لوگوں کے اندر تقوی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اپنے اندر صبر پیدا کرنا سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ تم تقوی سیکھ لو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر مان کر کے، ان کے احکام کی فرضیت مان کر کے، تو ہم گناہوں سے دوری اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ ہم گناہ روزہ رکھنے کی حالت میں ہر اس گناہ سے دور رہتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کی حالت میں ہوں اور اس حالت میں ہم دوسرے گناہ کے کام کر لیں جو ہمارے روزے کو خراب کرے، جو ہمارے روزے میں کمی لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور ان کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور گناہوں سے دوری اور کنارہ کشی اختیار ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ روزہ جو ہے ہم لوگوں کے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھوک، پیاس اور اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے سے رکتے اور کنٹرول میں رہتے ہیں، اور اسی جو بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں،
اسی کی بنا پر ہمیں غریبوں، محتاجوں اور یتیموں اور مسکینوں کا دکھ اور درد ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی دکھ درد کی بنا پر ہم ان پر خرچ کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، جو ہمیں ایک اچھا انسان معاشرے میں بناتا ہے، جو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کا ہمدرد اور غمگسار بناتا ہے۔ یہ تمام کی تمام فضائلات کہاں سے ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے صرف احکام کو ماننے سے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور بندگی کا حکم دیا ہے، تو ساتھ ساتھ ہمارے بھی کچھ فائدے دکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی حکم ارشاد فرمایا ہے تو اس میں ہماری بھی جو ضروریات ہیں، ہمارے بھی جو فوائد ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس عبادات کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ تو روزے کی فرضیت کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے ثابت شدہ ہے۔ اب اسی روزے رکھنے کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتساما غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی بندگی کو ثابت کرنے کے لیے روزے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم فرما کر کے ان کے گناہوں کی معافی فرما دیتے ہیں، ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی خاصیت اور روزے کے رکھنے کی فضیلت بتائی ہے کہ ہم لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب دیتے ہیں، ہمیں اپنا محبوب بندہ بناتے ہیں۔ آگے بھی یہ بات آتی ہے کہ روزہ دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو عمدہ خوشبو مان لیجیے ہوتا ہے، عود کی ہو، عنبر کی ہو، مشک کی ہو، کتنی اہم خوشبو ہوتی ہے۔ ان تمام خوشبو سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کون سی خوشبو محبوب ہے؟ وہ روزے دار کی منہ کی بدبو۔ یہاں پر ہم لوگوں کو منہ کی بدبو بڑھانا نہیں بلکہ منہ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، لیکن بھوک کی وجہ سے جسم کے اندر جو حرکت ہوتی ہے اس کی بنا پر جو منہ کی اندر سے بھاپ نکلتا ہے یا منہ کی جو بدبو آ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنے جان بوجھ کر کے منہ نہ دھوئیں تو اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو محبوب مانا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس منہ کی بدبو کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہمارے لیے گناہ کا باعث بن جائے گا، وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، الصوم جنت یا پھر الصیام جنت، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ انسان کو گناہوں سے بچنے کی تاکید کرتا ہے، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ جو گناہ ہم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں ان پر یہ ڈھال بن کر کے، ان پر یہ رکاوٹ بن کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پوری کرتے ہوئے روزے رکھنے چاہیے، اور روزے کی فضیلت کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ روزہ رکھنے کا شوق، ان سے دلچسپی ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اب اس کو ہم لوگ سائنسی اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ایک انسان کو سال بھر میں کم سے کم 25 سے 30 دن بھوکا رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نظام ہاضمہ کو مضبوط بناتی ہے، ان کی صفائی کرتی ہے اور نظام ہاضمہ کو آرام دیتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خون میں شکر کی جو مقدار ہوتی ہے ان کو متوازن رکھتی ہے، اور اسی طرح دل کی بیماری ہوتی ہے ان میں بھی کارآمد ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر کے لیے بھی بے حد مفید اور نفع بخش ہے، اور ذہن و دماغ کو قوت و صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ یہ روزے ہمارے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسانوں پر احکام نازل فرمائے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام فوائد آپ ہی کے لیے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ کچھ خوبیاں ان کی جو فوائد ہے وہ ہم سے پوشیدہ اور چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر ایک احکام کو
دل سے اور رضامندی کے ساتھ پوری کریں۔